بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ میں محمد اسلم مصباحی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ شب رات کے 12 بجے جو رؤیت ہلال کا اعلان کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں سے یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ آج رؤیت نہیں ہوئی ہے، لہذا 13 مئی کو روزہ رکھا جائے گا اور 14 مئی کو عید الفطر منائی جائے گی۔ یہ ایسا اعلان بریلی شریف سے بھی اور ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ سے بھی سامنے آیا اور بہت سارے مقامات سے بھی، اور دیگر مکاتب فکر جیسے دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ اس طرح کا اعلان آ چکا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اپنے پڑوسی ملک سے ایک اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد چونکہ دو متضاد اعلان لوگوں کے سامنے جب پہنچے تو اس سے لوگوں میں کافی حد تک تشویش پائی جا رہی ہے۔ اب جب دو متضاد موقف ہمارے سامنے آئے تو اب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ رؤیت ہلال کے تعلق سے احادیث طیبہ میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے، ہم اس کو اختیار کریں اور اسی کے مطابق اس تضاد سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کی تشویش کا بھی حل نکل سکے، اور ساتھ ہی ایک روزہ جو فرض ہے تاکہ روزہ ضائع ہونے سے خود بھی بچیں اور لوگوں کا روزہ ضائع کرنے سے بھی ہم بچ سکیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ یعنی چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھا جائے گا اور چاند دیکھ کر ہی افطار کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث درج ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ اب احادیث طیبہ کی یہ واضح الفاظ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ یقیناً جب اس طرح کے حالات ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چاند دیکھیں۔ پہلا فرض یہ ہے، اگر خود چاند نہ دیکھ سکیں تو شہادت شرعیہ کی کوشش کریں۔ اگر شہادت شرعیہ موصول ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق رؤیت کا اعلان کریں۔ اب جو گزشتہ شب اعلان ہوا ہے رؤیت ہلال کا، بالکل مکمل طور پہ میں الحمدللہ اس بات کا اذعان و اقان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، وہ سراسر خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اپنے روزے ضائع ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے حالانکہ بہت سارے اعلان کرنے والوں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ اب یہاں جب اس طرح کے تشویشناک حالات پیدا ہوئے تو کل رات بھر ہم جاگتے رہے، بلکہ اب تک ہمارے پاس لگاتار فون آ رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ فون کر نہیں پا رہے ہیں چونکہ لائن بزی ہے، بات ہو نہیں پا رہی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا میں ان کے خدشات کے ازالے کے لیے چند معروضات پیش کر دوں تاکہ ہمیں اس شریعت مطہرہ کے تناظر میں اپنے ان روزوں کے تعلق سے ہمیں کوئی واضح موقف سامنے آ جائے، رہنمائی حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق ہم اپنا معاملہ طے کر سکیں۔ جن لوگوں نے نہ خود چاند دیکھا، نہ شہادت شرعیہ موصول ہوئی، محض عوامی خواہشات اور دباؤ میں آ کر شرعی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر رؤیت ہلال کا اعلان کر دیا، وہ شریعت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ وہ خود بھی توبہ کریں اور اپنے متبعین جن لوگوں نے ان کے کہنے پہ روزہ چھوڑا ہے ان سے بھی توبہ کروائیں، اور خود بھی ایک روزہ قضا کریں، اور جن لوگوں نے اعلان کرنے والوں کے اعلان کو مان کر روزہ چھوڑا ہے وہ لوگ بھی ایک روزہ قضا کریں۔ چونکہ بلا ثبوت شرعی رؤیت ہلال کا اعلان کیا ہے اور یہ چونکہ اصول شرعیہ کے خلاف کیا ہے اور دیگر مسلمانوں کا روزہ بھی ضائع کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ اعلان کرنے والے فسق کے مرتکب ہوئے ہیں، اور فسق کا ارتکاب کسی امام کو امامت کا مستحق نہیں قرار دیتا ہے، لہٰذا وہ امامت ایسے لوگ جو اگر امامت کراتے ہوں تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لیں وہ امامت نہیں کروا سکتے، تو لہٰذا ایسے لوگ توبہ کریں اور اپنی اس غلط روی پر ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ توبہ کیے بغیر اگر وہ نماز پڑھائیں گے، اگرچہ نفس فرض ادا ہو جائے گا لیکن نماز ان کی ابتدا میں مکروہ ہوگی، اور چونکہ یہ اعلاناً گناہ سرزد ہوا ہے، فسق کا ارتکاب ہوا، لہذا اعلانیہ طور پر ہی توبہ کریں گے تو ہی اس کا ازالہ ممکن ہوگا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب وہ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کے لیے شرعی طور پہ یہ رہنمائی ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا الحمدللہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہیں اور اپنا روزہ مکمل کریں، کل بروز جمعہ عید منائیں، اور اگر حالات
یا شرائط وہاں پائے جاتے ہوں، ماحول ایسا میسر ہو کہ نماز عید پڑھ سکتے ہوں، تو کم سے کم موجودہ کرونا وائرس اس وبائی بیماری کا لحاظ رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہو کم سے کم 3 مقتدی اور 1 امام نماز عید ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی جو لوگ اعتکاف میں اب تک بیٹھے ہوئے، چونکہ بہت سارے لوگوں کا جا بجا فون آئے ہمارے پاس، ان لوگوں نے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے رہیں، آج مغرب تک وہ اعتکاف اپنا مکمل کر کے اعتکاف سے اٹھ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اعتکاف چھوڑ دیا، جس طرح سے روزہ چھوڑ دیا، اس طرح کے بے جا غیر شرعی اعلانات کی بنیاد پر، وہ لوگ 1 دن کا اعتکاف قضا کریں گے، یعنی 24 گھنٹہ وہ مسجد میں معتکف رہیں گے اور قضا کی نیت سے رہیں گے، تاکہ اللہ پاک اس گناہ سے بھی انہیں محفوظ رکھے اور اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ چونکہ اب صورتحال مکمل طور پہ یہ واضح ہو چکی ہے، رویت ہلال کمیٹی نے جو اعلان کیا، اس کے اعلان کے بھی خد و خال سامنے آ چکے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن مدد اللہ العالی کا اعلان، ان کی سٹیٹمنٹ بھی اس تعلق سے سامنے آ چکی ہے، لہٰذا اب تصویر بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کل رات 12 بجے رویت ہلال کا جو اعلان کیا گیا بالکل خلاف شرع ہے۔ اس کی بنیاد پہ جن لوگوں نے روزے چھوڑے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، 1 روزے کی وہ قضا کر لیں، تبھی جا کے وہ اس فرض سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی مولوی کو، کسی مفتی کو یہ دعویٰ ہو کہ ہم نے جو رویت ہلال کا اعلان کیا ہے ہم بالکل درست ہیں، میری طرف سے کھلے طور پہ ان کو بحث کے لیے میں ان سے کہوں گا وہ آئیں، وہ ہم سے بحث کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل طور پہ سنجیدگی کے ساتھ کشادہ دلی سے ان سے بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے حالات میں یقیناً ہمارے ایمان کا بھی، ہمارے عمل کا بھی امتحان ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ ان حالات میں ہم احادیث رسول کو ترجیح دیتے ہیں یا عوامی خواہشات اور عوامی دباؤ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی عالم دین ہے، عالم کے پاس علم امانت ہے، اس امانت کو کس طرح سے وہ ادا کرتے ہیں اور کون کون اس میں خیانت کرتے ہیں، ایسے ماحول میں بالکل یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے تمام عزیز ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا محاسبہ کریں۔ مجھ سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، مجھ سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہو، الحمدللہ میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میری غلطیوں کی بھی وہ نشاندہی کریں۔ اگر میرا موقف غلط ہے تو مجھے کوئی میرا ساتھی مطمئن کر دے، میں الحمدللہ کھلے دل سے رجوع کے لیے تیار ہوں۔ اور بہت ساری جگہوں سے، جیسے مفتی اشرف صاحب نے ماحول سے فون کیا، اسی طرح سے مولانا سرفراز صاحب نے ضلع سانبہ سے فون کیا، اور بہت سارے مقامات سے فون آیا، وہ لوگ کل نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال کس کے ہاں کس وقت نماز ہوگی مجھے اس کی تفصیلات تو معلوم نہیں۔ بہرحال مولانا فرید احمد قادری صاحب جو جامع مسجد شیخ عبد القادر جیلانی بیلی چرانہ کے امام و خطیب ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں کل صبح 7 بجے نماز عید الفطر ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت قاری عبد النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مخدوم گرامی وقار حضرت قاری علی اکبر صاحب نے بھی کل ہی عید کا اعلان کیا ہے، غالباً ان کے ہاں بھی 7:15 یا 7 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے جامع مسجد پل طوی میں حضرت علامہ مفتی محمد رفیق نعیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے ہاں بھی نماز عید کل انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما۔ میں اس مبارک و مسعود موقع پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک سے، ہمارے جموں کشمیر سے کرونا وائرس کی وبا کو دور فرمائے، ہمارا نظام صحت بالکل درست ہو جائے، اور اللہ پاک جو اس وبائی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اللہ انہیں جلد از جلد صحت و شفا عطا فرمائے۔ میں تمام احباب سے، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جان کے جو تحفظ کی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں، اور محکمہ صحت نے جو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کی تلقین کی ہے، بتائی گئی ہیں، آپ سب کوشش کیجئے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تاکہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے دیگر لوگوں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس مبارک و مسعود موقع پر میں تنظیم المدارس اہل سنت صوفی صوبہ جموں کا صدر ہونے کی حیثیت سے تمام حضرات کو عید الفطر کی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی تحریک صوت الاولیاء کے نگران اعلیٰ ضلع جموں مولانا فرید احمد صاحب نے بھی اپنے بیان میں تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک
دعائیہ تقریب بھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے، جس میں ہم کرونا وائرس کی وبا سے اپنے ملک کی آزادی کے لیے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں گے، اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالی دیگر بہت سارے اہم امور پر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی جو یہ اس طرح کے تشویشناک حالات بار بار پیدا ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی کل ہم کوئی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس وائرس کی اور دیگر جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی امراض سے ہمیں اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔